ہمارے یہاں بھی اس طرح کے مسئلے کھڑے ہوتے رہتے ہیں. حیات النبی کے اوپر دار و مدار ہے ایمان کا. یہ مسئلہ ہمارے ہاں تو خیر اللہ کا شکر اتنا زیادہ نہیں. پنجاب میں جا کے دیکھو یہ مارے کا تو اس کے بڑا زبردست مارے کا پھیلا ہوا ہے. تو اس میں لگے ہوئے ہیں. حیات کی کنہ کیا ہے؟ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات ہے تو کنہ کیا ہے اس کی؟ کس قسم کی ہے؟ وہ برزخی ہے، وہ جو کیا کہتے ہیں عنصری جسد عنصری کے ساتھ ہے یا کیا ہے؟ اس پر ایک طوفان کھڑا ہوا ہے. اگر پوچھو کہ بھائی کیا قبر میں پوچھا جائے گا کہ حیات النبی کی حقیقت کیا تھی؟ کچھ پوچھنے کی بات نہیں. لیکن اس میں پڑے رہنا، اس میں لگے رہنا، اس کو میدان بحث و جدال بنانا، اس کو کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے. بس یہ کہو کہ وَيَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ہی جانتا ہے وہ حیات کی نوعیت کیسی ہے. کوئی آدمی اگر اس پر ایمان رکھے جو قرآن میں حیات کہا گیا ہے وہ انبیاء کرام کو حاصل ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. بس بات ختم ہوگی. اب تم جا کے اس کی تحقیق میں پڑے ہوئے ہو کہ بھئی اس حیات کی نوعیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے. کسی زمانے میں یہ مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. لوگوں کے گردنیں اڑا دی گئیں معتزلہ کے زمانے میں، معتزلہ کی حکومت میں. حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے اس میں. آخر میں جو فتنہ ختم ہوا، معتصم کے دربار میں ایک عالم آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کے جو یہ معتزلہ کے سردار ہیں احمد ابن ابی دعاد، ان کو ذرا میرے ساتھ مکالمہ کرا دیجئے تھوڑا سا. اچھا کرو بھائی. تو انہوں نے احمد ابن ابی دعاد نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن مخلوق ہے اور اس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، تو یہ کہیں قرآن میں آیا کہ اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، قرآن میں تو نہیں آیا. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سنت میں کہ قرآن مخلوق ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. تو کہا کہ اچھا جو پچھلے صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے کہیں کہا کہ اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کب اللہ کے بندے، تم ایسی بات کے اوپر تم لوگوں کی گردنیں اڑا رہے ہو کہ جس کا نہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، نہ صحابہ کرام. یہ ایسی بات تھی کہ لاجواب کر دیا. اس دن سے یہ فتنہ ختم ہوا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ایسے مسئلوں میں پڑے رہتے ہیں جن کا سمجھ میں آنا ممکن نہیں انسان کے لیے اور نہ ضروری ہے. قرآن کریم کی آیتوں میں اکثر تو ایسی آیتیں ہیں جو محکم ہیں، یعنی ان کے معنی بالکل واضح ہیں، اس میں کسی سوچ بچار کی بھی ضرورت نہیں ہے. آدمی کو عربی آتی ہو تو فوراً اس کا مطلب سمجھ جائے گا. وہ محکمات کہلاتی ہیں ایسی آیتیں. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. تو اکثر تو محکمات ہی ہیں، یعنی ان کا مطلب آدمی کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے، کوئی دشواری نہیں ہوتی. اور دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جن کو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ متشابہات ہیں. متشابہات کے معنی یہ ہیں کہ ان کا لفظی ترجمہ تو چاہے سمجھ میں آ جائے، لیکن ان کی حقیقت اور ان کی کنہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے. وہ سمجھ انسان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھے، اس حقیقت کا ادراک کرے. مثلا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی قدرت کا، اپنی حکمت کا، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، اس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا. یہ تو بالکل قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اور اس کے معنی سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. لیکن بعض آیتیں ایسی آتی ہیں کہ ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا ان کا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ پتہ نہیں چلتا، انسان کے بس سے باہر ہے. مثلا اب یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہہ دیتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے. اب کن کس طرح کہتے ہیں، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے اور کس طرح وہ ہو جاتی ہے، عدم سے کیسے وجود میں آ جاتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے،
یہ ہمارے آپ کے سمجھ سے بالاتر ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، پھر عرش پر بیٹھ گیا۔ اب عرش کیا چیز ہے اور عرش پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے، اور وہ کس طرح بیٹھا؟ وہ کوئی انسان تو ہے نہیں، کوئی جسم تو ہے نہیں، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ وہ عرش پہ بیٹھ جائے جا کے۔ تو جو مطلب ہماری سمجھ میں آتا ہے لفظی ترجمہ کہ عرش پر بیٹھ گیا، تو لفظی ترجمہ سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیسے بیٹھا؟ آیا اس طرح بیٹھا جیسے کہ ہم اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں؟ العیاذ باللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات سے بالکل ماورا ہے، وہ کوئی جسم نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، تو وہ کوئی جسم نہیں ہے، وہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ادراک ہمارے آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو آپ ہر قدم پر انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا مالک ہے کوئی، میرا خدا ہے کوئی۔ یہ جو میرے اندر ایک کارخانہ پورا بنا دیا اس نے انسان کے اندر، جس سے کہ اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، ضرور یہ کسی کاریگر کی کاریگری ہے، لیکن کس طرح اس نے بنایا، کس طرح پیدا کیا، یہ میرے آپ کی سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح تو نے یہ کام کیا۔ تو ایسی کچھ آیتیں ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے کہ ان کی حقیقت، یہ جو میں نے کہا کہ عرش پر بیٹھا، تو عرش پر بیٹھنا کیا مطلب ہے، کس طرح بیٹھا، کیا اس کی حقیقت ہے؟ اس میں اس کو کہیں گے کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ ارے بھائی اس چکر میں نہ پڑو کہ وہ کس طرح بیٹھا، کس طرح نہیں بیٹھا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تمہاری عقل محدود ہے، وہ اس کا تصور کرنے سے عاجز ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ ہم نے دو قسم کی آیتیں نازل کی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ تو جو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے نا، وہ محکمات کو تو کی طرف تو کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، جو بالکل صاف صاف سیدھی سیدھی باتیں قرآن کریم کے اندر ہی آئی ہیں، جو احکام آئے ہیں کہ بھئی یہ کرو یا نہ کرو، یہ حلال ہے یا حرام ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اس کے اوپر عمل تو کرتے نہیں اور اس کی طرف فکر نہیں کرتے۔ اور جو یہ متشابہات ہیں، جو ہماری عقل سے ماورا ہیں، سمجھ سے ماورا ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس پہ بحثیں کرتے ہیں، اس میں بھئی استواء العرش جو ہے وہ حقیقی معنی مراد ہے یا مجازی مراد ہے، اور حقیقی معنی ہے تو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، اس میں پڑ جاتے ہیں، اللہ بچائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اس قسم کی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، وہ دل میں ان کے کجی ہے۔ فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، اس کا نتیجہ یہ کہ فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ وقت کی قدر پہچانے، وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ انسان کے لیے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو گھنٹے بھر میں اپنے لیے جنت کے محل تیار کر لے، اور اگر اس وقت کو بیکار گنوا دیا تو اللہ بچائے وہ انسان کو جہنم کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔